واقعہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے والدین کا کہ وہ جیلان کو فارسی میں گیلان کہتے ہیں، یہ عجم میں ہے اور ایران کے پچھمی علاقے میں ہے۔ وہاں ندی کے کنارے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد، اور بہت شدت تھی بھوک کی۔ ایک سیب بہتا ہوا ندی میں آ رہا تھا، وہ آپ نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ آخر یہ سیب کس کا تھا، کہاں سے آ رہا تھا۔ تو آپ ندی کے کنارے کنارے پچھم کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھا کہ دور دراز جانے کے بعد کہ سیبوں کا باغ ہے اور کچھ اس کے درخت ندی کے سہارے ہیں جو ندی کی جانب جھکے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے سمجھا کہ یہ سیب یہیں درخت سے ٹوٹ کر ندی میں بہتا ہوا جا رہا تھا۔ تو آپ نے باغواں کو دیکھا، باغواں سے معافی چاہی، تو باغواں نے کہا کہ ارے بھائی، میں تو خود باغواں ہوں، نوکر ہوں، مالک سے معافی مانگیے گا، مالک چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ نشاندہی کر دی مالک کے امیر خانے کی، لہذا یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچے اور مالک کو جب دیکھا آپ نے تو وہ مالک کو پوری بات بتلائی کہ میں بھوکا پیاسا ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی اور سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، وہ سیب میں نے کھا لیا۔ اور جب ندی کے کنارے کنارے میں آیا کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ آخر یہ کہاں سے آیا، کس کا ہے، معذرت چاہنا ضروری ہے، تو میں معافی کے لیے آیا ہوں آپ سے کہ آپ معاف کر دیجئے گا مجھ کو کہ آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھایا ہے بھوک کی شدت میں، اور چاہیں تو آپ سزا دے دیں۔ روز محشر کی سزا مجھے منظور نہیں، دنیا کی سزا مجھے بڑی سے بڑی منظور ہے۔ تو لہذا یہ ہے کہ اور مالک نے کہا کہ دیکھیے گا آپ کو اس کی سزا ملے گی، آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ لہذا یہ ہے کہ دیکھیے گا ایک لڑکی ہے جو پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ لہذا آپ نے کہا کہ میں دنیا کی کوئی بھی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مجھے منظور ہے، آخرت کی نہیں۔ لہذا ہے یہ کہ آپ کا نکاح ہو گیا۔ اور ان مالک نے کہا کہ آپ کی بیوی اس کمرے میں ہے، جائیے گا آپ۔ تو آپ جب اندر کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، تو جو دلہن بنی ہوئی تھی وہ اپنے پیروں سے کھڑی بھی ہوئی اور ہاتھ سے ادباً سلام کا جواب بھی دیا، اور یعنی دیکھا آپ کی جانب اور کانوں سے سنا سلام کو اور منہ سے سلام کا جواب بھی دیا۔ تو آپ گھبرا گئے اور وہاں سے فوراً بھاگے اور کہا مالک وہاں کوئی اور ہے۔ مالک نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، وہاں تو صرف آپ کی ہی بیوی ہے۔ کہا کہ وہ میری بیوی نہیں ہے، آپ میرا نکاح جس سے ہوا ہے، آپ نے کہا تھا پیروں سے لنگڑی، ہاتھوں سے لولی، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری اور منہ سے گونگی ہے۔ اور جب میں سلام کر کے داخل ہوا ہوں تو وہ فوراً کھڑی ہوئی ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد میں انہوں نے ہاتھ سے ادباً چہرے کی طرف ہاتھ کو بھی کیا ہے اور منہ سے بھی جواب دیا ہے، میری جانب دیکھا بھی ہے یعنی سنا بھی ہے، تبھی تو جواب دیا ہے۔ لہذا یہ ہے کہ
से उन्होंने कहा कि मालिक ने कि वो मेरी ही बेटी है, जाइए वही आपकी दुल्हन है। कहा कि आपने तो कहा था कि पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, आंखों से अंधी, कानों से बहरी और मुंह से गूंगी है, लेकिन ये सब तो उनमें नहीं है। कहा कि हाँ देखिए, बलागत से पहले कदम बहाल बिल्कुल नहीं गए जी, घर में ही बाकी परवरिश हुई है तो पैरों से लंगड़ी है और किसी गैर से हाथ नहीं छुला, यूं वो हाथों से लूली है, किसी गैर को देखा नहीं, यूं वो आंखों से अंधी है, किसी गैर की आवाज़ नहीं सुनी, यूं वो कानों से बहरी है और किसी गैर से बात नहीं की, यूं मुंह से गूंगी है। जाइएगा, दर हकीकत वो मेरी ही बेटी है और वही आपके निकाह के लायक थी, इसलिए मैंने आपका निकाह उनसे पढ़ाया। तो लिहाजा है ये कि अब और कीजिएगा, जब इतने तकबीदार माँ बाप हो तो औलाद तो वाकई फरिश्ता के मानंद पैदा होगी और बाकमाल होगी। लिहाजा ये वाक़या है हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन।